بنی اسرائیل کا ایک شخص جو شیطان کے جال میں کس طرح جا پھنسا، وہ واقعہ جو ہر کسی کو توبہ پر مجبور کر دے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار تھا۔ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس عابد پر سب سے زیادہ یقین کامل تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، مگر اس کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا۔ مگر ان تینوں نے بے حد اصرار کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بمشکل مان گیا اور اسے اپنی خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ کافی عرصہ تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ عورت دروازے پر سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ روزانہ معمول کے مطابق اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا، اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانقاہ کے دروازے پر آنا پڑتا ہے۔ اس دوران دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں، اسے کوئی تکلیف اور اذیت بھی پہنچا سکتا ہے، یا پھر کوئی اسے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گئے، اور اب وہ کھانا خانقاہ کے دروازے کی بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد شیطان نے اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی، جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے اور مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، کوئی بھی اس سے ہفتوں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا۔ آخر وہ بھی انسان ہے جو گھبرا جاتی ہوگی، اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو، تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا۔ عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کس سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانقاہ کی کھڑکی سے ہی لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد شیطان پھر ایک خیر خواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کرنے کے لیے کر رہی ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، اور گرجا میں اتنی بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں۔ عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اس عورت سے اپنے گرجا کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا، اس عورت کو گرجا تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظریں پڑتی ہوں گی۔ یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس پہ بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل تھی، لہٰذا عابد نے بلا چوں چرا شیطان کے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے گرجا سے نکل کر عورت کے کمرے میں دروازے پر حال احوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے، اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر تو بھکاری بیٹھا کرتے ہیں۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا۔
مگر ابھی تک وہ عورت پردے میں رہ کر بات کرتی تھی، اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر میں اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیت، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، یا پھر تھوڑا سا ثواب کیوں، جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی، اور وہ بھی صنف نازک، یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے ہو، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عابد کو اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جب کہ رات گرجا گھر میں اس عابد نے شیطانی کے مشورے پر عورت کے پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی بھی کر دی، اور پھر اس نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا، اور نفسانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر اس عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجے کے قریب ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو مار کر دفن کر دو، اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں۔ شیطان کی بات سن کر عابد گر گیا کہ واقعی عورت کبھی نہ کبھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے، کیوں نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ دفن کر کے پتھر رکھ دیے۔ کچھ عرصہ بعد شیطان نے اس کے بھائیوں کو خواب میں اس بات کی اطلاع دی، اور انہوں نے اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے اس راہب کے پاس آئے اور عابد سے پوچھا کہ آپ نے ہماری بہن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے شیطان کے بتائے گئے اس خواب کے مطابق گڑھے کو کھود کر دیکھا تو واقعی ان کی بہن اور ایک بچہ قتل شدہ وہاں موجود تھے۔ اب سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عابد کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب سولی پر عابد کو لٹکایا جانے لگا، تب شیطان وہاں آ گیا اور اس سے کہا کہ تو نے دوسروں عابدوں اور راہبوں کو بھی ذلیل کر دیا، اب کوئی بھی تجھ پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر تو میری بات مان لے تو میں ان آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا بھی سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لو، میں کیا کام کروں؟ شیطان بولا، بس ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو تو میں ابھی فوراً تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے خدا تعالیٰ